اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی حدیث نمبر 4003 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس بن یزید نے خبر دی۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم کو احمد بن صالح نے خبر دی، ان سے انبا بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے زہری نے انہیں علی بن حسین امام زین العابدین نے خبر دی، انہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کی غنیمت میں سے مجھے ایک اور اونٹنی ملی تھی، اور اسی جنگ کی غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمس کے طور پر حصہ مقرر کیا تھا، اس میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اور اونٹنی عنایت فرمائی تھی۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کرا لاؤں، اس لیے بنی قینقاع کے ایک سنار سے بات چیت کی کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ازخر گھاس لائیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہاتھ بیچ دوں اور اس کی قیمت ولیمے کی دعوت میں لگاؤں گا۔ میں ابھی اپنی اونٹنی کے لیے پالان، ٹوکرے اور رسیاں جمع کر رہا تھا۔ اونٹنیاں ایک انصاری صحابی کے حجرے کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں جن انتظامات میں تھا، جب وہ پورے ہو گئے تو اونٹنیوں کو لینے آیا، وہاں دیکھا کہ ان کے کوہان کسی نے کاٹ دیے ہیں اور کوکھ چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ میں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، اور وہ ابھی اسی حجرے میں انصار کے ساتھ شراب نوشی کی ایک مجلس میں موجود ہیں۔ ان کے پاس ایک گانے والی ہے اور ان کے 10 دوست احباب ہیں۔ گانے والی نے گاتے ہوئے جب یہ مصرع پڑھا، ہاں اے حمزہ یہ عمدہ اور فربا اونٹنیاں ہیں، تو حمزہ کو نے کود کر اپنی تلوار تھامی اور ان دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کوکھ چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زید بن حارثہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غم کو پہلے ہی جان لیا اور فرمایا کہ کیا بات پیش آئی؟ میں بولا یا رسول اللہ آج جیسی تکلیف کی بات کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں کو پکڑ کر ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کوکھ چیر ڈالی۔ وہ یہیں ایک گھر میں شراب کی مجلس جمائے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک منگوائی اور اسے اوڑھ کر آپ تشریف لے چلے۔ میں اور حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ ساتھ ہو لیے۔ جب اس گھر کے قریب آپ تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر انہیں تنبیہ فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شراب کے نشے میں مست تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی، پھر ذرا اور اوپر اٹھائی اور آپ کے گھٹنوں پر دیکھنے لگا، پھر اور نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے پر دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ اس وقت بے ہوش ہیں، اس لیے آپ فوراً الٹے پاؤں اس گھر سے باہر نکل آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حدیث نمبر 4004 اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن عباد نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان بن عینیہ نے خبر دی، کہا کہ یہ روایت ہمیں عبد الرحمن بن عبداللہ اصبہانی نے لکھ کر بھیج دی۔ انہوں نے عبداللہ بن معقل سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہیل بن حنیف کے جنازے پر تکبیریں کہیں اور کہا کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ حدیث نمبر 4005 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے شوہر
شوہر 29 بن قمیص بن حذافہ سہمی کی وفات ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھے اور بدر کی لڑائی میں انہوں نے شرکت کی تھی اور مدینے میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان بن عفان سے ہوئی تو میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا، اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہوئی ہے کہ ابھی میں نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری ملاقات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا یہ طریقہ عمل عثمان کی طرف سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا۔ کچھ دنوں میں نے اور توقف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حفصہ کا پیغام بھیجا اور میں نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو انہوں نے کہا شاید آپ کو میرے اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حفصہ کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات کا میں نے صرف اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ کا ذکر کیا تھا، مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ کیا میں اس سے نکاح کر لوں، اور میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں ان سے نکاح کر لیتا۔ حدیث نمبر 4006 ہم سے اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم قصاب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ابان نے، ان سے عبداللہ بن یزید انصاری نے، انہوں نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ عقبہ بن عمرو انصاری سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث نمبر 4007 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے عروہ بن زبیر نے سے سنا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے ان کے عہد خلافت میں یہ حدیث بیان کی کہ مغیرہ بن شعبہ جب کوفے کے امیر تھے تو انہوں نے ایک دن عصر کی نماز میں دیر کی۔ اس پر یزید بن حسن کے نانا ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری نے ان کے یہاں گئے۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کا طریقہ بتانے کے لیے آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، 5 وقت کی نمازیں۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح مجھے حکم ملا ہے۔ بشیر بن ابی مسعود بھی یہ حدیث اپنے والد سے بیان کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4008 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم کو ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نخعی نے، ان سے علقمہ بن یسعی نے اور ان سے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آمن رسول سے آخر تک ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث سے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی۔ حدیث نمبر 4009 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں محمود بن ربیعہ نے خبر دی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور انصار میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسری سند۔ ہم سے حدیث نمبر 4010 اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد نے بیان کیا جو صالح کے بیٹے ہیں، کہا ہم انبا ابن خالد نے بیان کیا
ان سے یونس بن یزید نے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے، محمود بن ربیعہ کی حدیث کے متعلق پوچھا، جس کی روایت انہوں نے عتبان بن مالک سے کی تھی، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4003 سے حدیث نمبر 4010 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔